السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پیغام قرآن آن لائن پیغام قرآن ورکشاپ، اس کے ذیل میں تجوید و قرأت کی اہمیت و ضرورت۔ کل قسط اول کے طور پر جناب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا اہم اور کلیدی خطاب ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس عنوان پر آج پھر ان کا قسط دوم کے طور پر اہم خطاب ہوگا۔ نشست کو باضابطہ شروع کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات بابرکات کی تلاوت کے لیے جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم محمد عمر خالد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی آیات بابرکات کے ذریعے سے آج کی نشست کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے قرآن کریم کے آیات بابرکات کو سنا، الحمدللہ جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ میں شروع سے ہی قرآن کریم کو صحیح مخارج کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر خاص توجہ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پر بات چیت ہوگی۔ اب ہم کلیدی خطاب کے لیے جناب حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلیدی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، جب قرآن کریم حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا تھا تو آپ ان آیات کریمہ کو پڑھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سناتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اسی لہجے اور طریقے سے یاد کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت انما الصدقات للفقراء،
یہ را کے بعد میں الف اور اس کے بعد میں حمزہ، تو یہاں مد ہوگا۔ پڑھنے والے شخص نے فقراء پر مد نہیں کیا، بغیر مد کے پڑھا، بغیر کھینچے ہوئے پڑھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تب اس شخص نے کہا کہ ابو عبد الرحمن، آپ وہ طریقہ پڑھ کر کے بتائیں۔ تب پڑھ کر کے بتایا، اور یہاں پر مد کر کے بتایا کہ اس طرح مد کے ساتھ تلاوت ہوئی ہے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے صفات محسنہ ہی کیوں نہ ہو، ان سب کی پوری پوری رعایت رکھی جاتی تھی تلاوت کے درمیان میں۔ اس لیے جب ہم سب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، آج کے سبق میں حروف مدہ کا بیان ہے، پہلے حرکات کا بیان آیا، آج انوار التجوید کے سبق میں حروف مدہ کا بیان آیا۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف مدہ، الف ساکن سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، جا یعنی کھینچ کر، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح حا، خا، دا، ذا، را۔ اجرا اس طرح کیا جاتا ہے، الف ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ الف زبر، حمزہ زبر آ، با، با الف زبر با، تا، تا الف زبر تا۔ اور یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، یہ اخیر تک ہی اور ای تک۔ اجرا حمزہ یا زیر ای میں یا مدہ ہوگی، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ وا پیش او، با وا پیش بو، تا وا پیش تو، سا وا پیش سو، جیم وا پیش جو، حا وا پیش حو، خا وا پیش خو، اور دال وا پیش دو، یہاں تک کہ یا تک، یو تک پڑھنا ہے۔ او میں واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ حروف مدہ کی بحث ہے۔ یہ بات آئی تھی کہ اصول مخارج 5 ہیں، ایک اصل جوف دہن، اور
دوسری اصل حلق اور تیسری اصل لسان زبان. پھر شفتین، پھر خیشوم. ایک ہے سانس اور ایک ہے آواز اور ایک ہے حرف اور ایک ہے کیفیت. ایک ہے سانس اور ایک ہے آواز اور ایک ہے حرف اور ایک ہے کیفیت. سانس کے متعلق لکھا ہے الہوا الخارج من داخل الرئۃ متصعدۃ الی الفم. سانس کی تعریف، یہ ایک کتاب ہے المرشد جو فن تجوید میں ہے، اور اس کے مصنف حضرت مولانا اظہار صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ہیں، جو شاگرد ہیں حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد ہیں قاری عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور عبداللہ صاحب شاگرد ہیں قاری ابراہیم سعد رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ ایک سلسلہ چلا. اس کتاب کے اندر یہ تعریف بیان کی ہے الہوا الخارج من داخل الرئۃ متصعدۃ الی الفم. یہ انسان کے جسم میں یہ جو پھیپھڑا ہے، پھیپھڑا، تو جب سانس لیتا ہے انسان، اندر کھینچتا ہے باہر نکالتا ہے، تو پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا جو ہے، اور وہ ہوا نکلتے ہوئے منہ کی جانب چڑھتی ہے، وہ ہوا جو پھیپھڑوں سے نکل کر منہ کی جانب چڑھتی ہے، اس ہوا کو کہا جاتا ہے سانس یا تنفس. تو فرمایا الہوا الخارج من داخل الرئۃ متصعدۃ الی الفم. وہ ہوا جو پھیپھڑوں سے خارج ہو کر منہ کی جانب چڑھتی ہے، اس ہوا کو کہا جاتا ہے سانس اور تنفس، سانس یا تنفس. اور آواز کسے کہتے ہیں؟ آواز کی تعریف یہ لکھی ہے الہوا یتموج بتصادم الجسمین. آواز وہ ہوا ہے جو دو جسموں کے ٹکراؤ اور تصادم سے نکلتی ہے، اسے آواز کہا جاتا ہے. ہوا یتموج بتصادم الجسمین، وہ ہوا جو دو جسموں کے ٹکراؤ سے نکلتی ہے، اسے آواز کہا جاتا ہے. اور یہی آواز، پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ مخرج کی دو قسمیں ہیں، ایک مخرج محقق اور ایک مخرج مقدر. مخرج محقق اور مخرج مقدر. مخرج محقق کہا جاتا ہے وہ جزء معین من اجزاء الحلق واللسان والشفتین. فرمایا ہوا جزء معین من اجزاء الحلق واللسان والشفتین.
وہ ایک ایسی جگہ ہے اور وہ متعین جگہ، جزء معین، وہ ایک ایسا متعین حصہ ہے جو حلق، زبان اور ہونٹوں کے متعین حصہ سے جا کر کے ٹک جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ تو حلق، زبان یا ہونٹ کے متعین حصوں اور جگہوں میں سے کسی متعین جگہ پر جا کر کے رک جائے اور ٹک جائے تو اس کو کہا جاتا ہے حرف۔ وہاں حرف ادا ہوگا، وہ حروف نکلیں گے وہاں۔ اور مخرج مقدر اس کے برعکس ہے کہ وہ حلق، زبان اور ہونٹ کے متعین جگہوں میں سے کسی جگہ پر جا کر کے وہ نہ ٹکے اور نہ رکے۔ جیسے جوف دہن وغیرہ ہے، منہ کا جو خالی حصہ ہے یہ متردد بین المخرجین ہے، دو مخرجوں کے درمیان متردد ہوتے ہیں، ٹکاؤ نہیں ہو پاتا کسی ایک متعین جگہ پر۔ جیسے کہ جوف دہن سے نکلنے والے حروف ہیں، یہ حروف مدہ جو ہے الف، الف وغیرہ، الف، واو، یا مدہ، واو مدہ، یہ جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ ان کے لیے منہ کے خلا میں الف کے متعلق جیسے لکھا ہے کہ منہ کے خالی حصے جو ہیں اس حصے میں الف کی آواز ذرا وسیع ہوتی ہے، الف کی آواز ذرا یہ وسیع ہوتی ہے۔ اور الف کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ اس میں استقلال نہیں ہے۔ تو ضعف اور عدم استقلال کی بنیاد پر اس پر نہ تو حقیقت کے اعتبار سے سکون کا متحمل ہے اور نہ حقیقت کے اعتبار سے یہ حرکت کا متحمل ہے۔ وہ الف کو ساکن جو کہہ دیا جاتا ہے وہ للاکثر حکم الکل کے قاعدے کے مطابق کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ یہ ضعف اور عدم استقلال کی بنیاد پر نہ یہ سکون کا متحمل ہوتا ہے اور نہ ہی حرکت کا متحمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الف جب بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے آتا ہے۔ الف سے پہلے کوئی حرف ہوگا اور ان کے اوپر زبر ہوگا۔ تو یہی الف جو ہے کبھی باریک بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی پر ہو کر کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات دور چلی گئی، کہنے کا اصل منشا یہ ہے کہ ایک ہے سانس اور ایک ہے آواز، اور یہی آواز جب کسی جگہ جا کر کے رک جاتی ہے اور ٹک جاتی ہے تو اس سے ادا ہوتے ہیں حروف۔ اور جب حروف میں کبھی پر، کبھی باریک، کبھی بلندی، کبھی پستی، کبھی نرمی، کبھی سختی وغیرہ کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو انہی صفتوں کو نام کہا جاتا ہے کہ کیفیت اور صفات۔ اور بات اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، ان مخلوقات میں اشرف مخلوق انسان کو بنایا، اور انسان کے اندر سے نکلنے والی جو آواز ہے، یہ آواز جب وہ صفات کو لیے ہوئے رہتی ہے تو اس کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور زینت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری مخلوق مثلا چڑیا وغیرہ ہے یا اور دوسری جاندار مخلوق آواز جو نکالتی ہے، اس آواز کے اندر چونکہ اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، نہ صلاحیت ہوتی ہے پیدا ہونے کی، اس لیے آواز ان کی حسن اور زینت کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے۔
اس کے اندر وہ صفات استعلاء کی یا استفعال کی یا شدت کی یا رخوت کی یا ہمس وغیرہ کی وہ سب نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہمارے ائمہ مجودین حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت کے جو طریقے اور ادا کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو محفوظ رکھا ہے، اور انہی میں نام ہے حروف مدہ۔ اور حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ الف جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، اور واو جبکہ اس سے پہلے پیش ہو، یا جبکہ اس سے پہلے زیر ہو، تو ان سب کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتایا گیا، حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، اسی طرح حمزہ وا پیش او، با وا پیش بو، اسی طرح حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی۔ اب پڑھتے ہیں جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اذا حرف اذا جو ہے، اذا ذال الف زبر ذا، تو یہاں پر الف مدہ ہو گیا، اس لیے کہ الف ساکن سے پہلے زبر ہے، ذال کے اوپر تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اگر اذا کو کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے تو اذ ہو جائے گا، جو غلط ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم سب کو ان سب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں افریقہ کے علاوہ، جیسا کہ لکھا ہے کتابوں میں، افریقی ممالک کے علاوہ مختلف ممالک میں حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں، حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روایت زیادہ مشہور ہے۔ آپ پورے ہندوستان میں بھی دیکھ لیں، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے مطابق تلاوت کی جاتی ہے، اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد خاص ہیں حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ یہ ربیب تھے حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت ابو عبد الرحمن السلمی کے۔ لکھا ہے کہ جب استاد محترم حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی مسند پر حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہی بیٹھے، اور اس کے بعد میں لمبی مدت تک قرات کراتے رہے۔ یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ یہ استاد ہوئے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور یہ استاد ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور یہ استاد ہوئے امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اور یہ استاد ہوئے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، جیسا کہ وہ المرشد کتاب کے اندر ہے۔ تو گویا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ سب آپس میں ساتھی ہیں یہ آپس میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبوں کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ نے قراءت حاصل کی ہے، اور تلاوت یعنی یہ تجوید پڑھا ہے، حاصل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے حاصل کیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے حاصل کیا ہے آقائے مدنی سرکار دو جہاں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کر کے اترے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اخذ کیا ہے لوح محفوظ سے، اور لوح محفوظ میں آیا ہے
اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تجوید سیکھنے اور اسی کے مطابق پڑھنے اور اپنے بچوں اور طلبہ کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔